السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج یکم مئی ہے، یعنی مزدوروں کا عالمی دن، جو پاکستان میں بھی منایا جا رہا ہے اور دنیا بھر کے مختلف ممالک میں منایا جا رہا ہے، ماں سوائے امریکہ کے، کیونکہ وہاں ستمبر میں جو ہے وہ یوم مئی منایا جاتا ہے۔ مزدوروں کا جو دن ہے وہ وہاں ستمبر میں منایا جاتا ہے۔ اب اس کی جو تاریخ ہے اس پہ بھی بات کریں گے آج کے ولاگ میں، اور آج جو حالات ہیں اس کے بارے میں اس کا بھی تذکرہ کریں گے کہ آج محنت کشوں کی کیا حالت ہے، مزدور تحریک کی کیا حالت ہے، یہ کس یہ جو دن ہے یہ کس مناسبت سے منایا جاتا ہے، کس نسبت سے منایا جاتا ہے، کیا ہوا تھا اس دن، اور وہ کیا واقعات تھے جس کی بدولت جو ہے اس کو مزدوروں کا عالمی دن جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں اور آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اختلاف کرنا آپ کا حق ہے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں تاکہ بر وقت آپ کو ولاگ مل جائے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ یہ 19ویں صدی کے آخری جو دہائی تھی اس کا امریکہ تھا۔ پہلا صنعتی انقلاب ہو چکا تھا امریکہ میں، تیز رفتاری کے ساتھ صنعت کاری ہو رہی تھی، صنعتیں لگ رہی تھیں، فیکٹریاں لگ رہی تھیں، انڈسٹریلائزیشن کا عمل جو ہے وہ تیزی سے جاری تھا امریکہ میں اس وقت، اور یورپ میں بھی کم و بیش۔ ٹریڈ یونین موومنٹ کا آغاز ہو چکا تھا، مزدوروں نے منظم ہونا شروع کر دیا تھا، اور اس وقت مزدوروں کا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ وقت کوئی مقرر نہیں تھا، اوقات کار کا تعین نہیں ہوا تھا، یہ مالک کے اوپر فیکٹری کے ڈیپینڈ کرتا تھا، کسی ورک شاپ کے یا مالک کے، ریسٹورینٹ کے یا بیکری کے، کہ وہ کسی مزدور سے کتنا ٹائم لیتا ہے، کتنی مشقت کرواتا ہے، کتنی دیر کے لیے مشقت کرواتا ہے۔ سرمایہ داروں کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم تنخواہ دیں اور زیادہ سے زیادہ کام لیں، تو اس کی وجہ سے مزدوروں کو 14 گھنٹے، کسی کو 12 گھنٹے، کسی کو 16 گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ بہت طویل اوقات کار تھے۔ اس کے خلاف اور دیگر جو مسائل تھے، تنخواہیں کم تھیں، سیفٹی کے ایشوز تھے، اور مسائل بھی تھے، ان کے خلاف جب مزدوروں کی طاقت بڑھنی شروع ہوئی، مزدور منظم ہونا شروع ہوئے، تو یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی، اس وقت ظاہر ہے ہمارے جیسے ملک جو تھے، ہندوستان تھا یا چین تھا، ادھر ابھی صنعت کاری کا آغاز اس پیمانے پہ شروع نہیں ہوا تھا، اور مزدور تحریک بھی اس طرح سے موجود نہیں تھی۔ یہاں کسان، دستکار جو تھے مقامی، وہ جو ہے وہ گھروں پہ کام کرتے تھے، یا چھوٹے چھوٹے ان کے وہ جگہ تھی کام کرنے کی۔ اس طرح کی انڈسٹریلائزیشن کا آغاز نہیں ہوا تھا جیسا کہ پہلے صنعتی انقلاب کے نتیجے میں یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، ان ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہو چکا تھا۔ تو امریکہ میں شکاگو ایک صنعتی شہر تھا، وہاں پر 1200 سے زیادہ فیکٹریاں تھیں چھوٹی بڑی، اور کوئی 3-3.5 لاکھ مزدور وہاں کام کرتے تھے، مرد اور خواتین۔ ان میں مقامی مزدور بھی تھے۔ امریکہ کیونکہ کہلاتا ہی امیگرینٹس کا، تارکین وطن کا ملک ہے، مہاجروں کا ملک ہے، کیونکہ ساری دنیا سے لوگ امریکہ آئے، آباد ہوئے، بہتر روزگار کے لیے، بہتر زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقعوں کی تلاش میں۔ تو وہاں پر جو ہے وہ اس میں جو ہے مختلف ملکوں کی سے آئے ہوئے لوگ بھی تھے، اور ان کا مقامی لوگوں سے زیادہ استحصال تھا، جو کہ تارکین وطن مزدور تھے وہاں پہ، امیگرینٹ جو ورکرز تھے ان کا بہت زیادہ استحصال تھا، ظلم تھا، جبر تھا، اس کے خلاف جدوجہد تھی۔ تو یکم مئی 1886 کو محنت کشوں نے جو ہے وہ احتجاج کی کال دی، ہڑتال ایکچولی کی، کامیاب ہڑتال ہوئی، ہزاروں مزدور سڑکوں پہ نکلے، انہوں نے اپنے مطالبات کے حق میں نعرے لگائے۔ مزدوروں کا جو ہے وہ بنیادی طور پر ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہمیں، اور بعد میں یہ ایک سلوگن بن گیا مزدور تحریک کا، بین الاقوامی سلوگن بن گیا، 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے نیند، اور 8 گھنٹے فیملی کے لیے، آرام کے لیے، تفریح کے لیے۔ تو یہ بیسکلی نعرہ تھا کہ ہم 8 گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کریں گے۔ یہ وہ جدوجہد تھی جس کا آغاز ہوا شکاگو سے، امریکہ کے شہر شکاگو سے، اور دوسرے دن بھی بہت بڑا احتجاج ہوا، پولیس نے تشدد کیا، فائرنگ بھی ہوئی ایک فیکٹری میں۔ اس کے بعد جب تیسرے دن ایک اس سے بڑا احتجاج ہوا تو پھر اس کے اوپر پولیس نے فائر کھول دیا، اور الزام یہ لگایا کہ ہینڈ گرنیڈ سے پولیس پہ حملہ ہوا ہے،
اس الزام میں جو اس وقت کے ٹریڈ یونین رہنما تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. ان میں سے غالباً 6 یا 7 کو پھانسی دے دی گئی بعد میں. 1887 نومبر 1887 میں ان کو پھانسی دے دی گئی. جو لوگ جیلوں میں رہے، ایک نے خودکشی کر لی، ایک لیڈر نے، لیبر لیڈر نے، اور کچھ جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا 1893 میں. تو یہ جو سفید جھنڈے تھے مزدوروں کے ہاتھوں میں، امن کی علامت تھی. سفید جھنڈے اٹھا کے آگے بڑھے. اور اچھا، یہ تحریک کیوں کھڑی ہوئی مزدوروں کی؟ کیونکہ جو امریکہ کی جنگ، خانہ جنگی ہوئی تھی نارتھ اور ساؤتھ کے درمیان، اور جس میں نارتھ کو فتح ہوئی تھی، ابراہم لنکن اس کی قیادت کر رہے تھے، ان کو مار دیا گیا تھا. وہ بھی 1 مئی کو ہی ہوا تھا. ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا. ایک جو جنوب سے تعلق رکھنے والا ایک انتہا پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ امریکہ کو تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیونکہ اس نے غلامی کو ختم کیا تھا. ابراہم لنکن نے غلامی کو ختم کر دیا تھا قانونی طور پر. اور جو بلیک امریکنز تھے جو افریقہ سے غلام بنا کے لائے گئے تھے، اور 1 صدی سے زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ انہوں نے غلاموں کی حیثیت سے گزارا، جن کا کوئی حقوق نہیں تھے، جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ناظرین، میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمومی طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید جو حقوق آج ہمیں حاصل ہیں، جس میں ووٹ ڈالنے کا حق ہے، جس میں آئینی حکمرانی ہے، جس میں جمہوریت ہے، جس میں مزدوروں کے حقوق ہیں، جس میں سوشل سیکیورٹی ہے، جس میں منیمم ویج ہے، جس میں جو ہے آکوپیشنل سیفٹی، اس طرح کے جو قوانین ہیں، یہ سارے جو حقوق حاصل ہیں آج محنت کشوں کو، عوام کو جنرلی، یہ کسی نے تھالی میں رکھ کے، پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیے ہیں. اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، صدیوں تک قربانیاں، مطلب کئی دہائیوں تک لڑائی ہوئی، جدوجہد ہوئی، اور یہ سارے حقوق چینے جدوجہد سے حاصل کیے ہیں. سرمایہ داروں نے، اگر آپ دیکھیں جمہوریت کی ابتدائی شکل میں، تو جو صرف امیر لوگ تھے، جو صاحب جائیداد تھے، اور جو اشرافیہ سے جن کا تعلق تھا، ان کو ووٹ دینے کا حق تھا. پہلی جمہوریت میں نہ عورتوں کا کوئی حصہ تھا، نہ عام لوگوں کا، مزدوروں کا، کسانوں کا کوئی حصہ تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے جدوجہد کی، سیاسی حقوق لیے، جدوجہد کے نتیجے میں دباؤ ڈالا، اس کے لیے جدوجہد کی. خواتین نے اپنے ووٹ کے حق کے لیے امریکہ میں بھی وہ جیلوں میں گئیں، انہوں نے تشدد برداشت کیا، انہوں نے ہر طرح کا جو ہے وہ ظلم اور زیادتی برداشت کی، لیکن وہ ڈٹی نہیں، اور ان کی تحریک کے نتیجے میں پھر خواتین کو ووٹ کا حق ملا. تو یہ سمجھ لینا کہ سب کچھ جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا جاتا ہے، یا ادھر سے آپ مطالبہ کریں ادھر سے پورا ہو جاتا ہے، تو ایسے کبھی بھی نہیں ہوا. تاریخ کے کسی بھی موڑ پہ ایسا نہیں ہوا. یہ جدوجہد کا نتیجہ ہے. جب جتنے محنت کشوں کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، اتنے حکومت ان کے مطالبات کی طرف اور مالکان کان دھرتے ہیں. جتنی مزدور تحریک کمزور ہوتی ہے، مزدور کمزور ہوتے ہیں، ان کا مطالبہ نہیں مانا جاتا، ان کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جاتی. تو اس بات کا تعلق جو ہے وہ طبقاتی توازن سے ہوتا ہے معاشرے میں، کہ کس کی بات سنی جائے گی اور کس کی بات جو ہے وہ نہیں سنی جائے گی. تو یہ جو شکاگو میں ہوا، اس کے نتیجے میں جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی، پولیس نے تشدد کیا، گرفتاریاں ہوئیں، اور اس تحریک کو کچل دیا گیا، تو پھر اگلے سال جو ہے دوبارہ سے مزدوروں نے یکجہتی کے مظاہرے کیے. لیکن 1890 میں جو سوشلسٹ انٹرنیشنل تھی، دوسری سیکنڈ انٹرنیشنل جس کو کہا جاتا ہے، یہ بین الاقوامی سوشلسٹ تنظیم تھی، جس میں سوشل ڈیموکریٹس تھے، محنت کش تھے، کمیونسٹ تھے، سوشلسٹ تھے، یہ سب بائیں بازو کی ایک تحریک کا حصہ تھے. تو ان کی ایک کانفرنس ہوئی، اور اس میں یہ قرارداد پیش کی گئی 1889 میں، کہ 1890 میں 1 مئی کو جتنے بھی اس وقت کی جہاں جن ملکوں میں وہ تنظیمیں موجود تھیں، وہاں پر یوم مئی جو ہے وہ منایا جائے گا، اور اس کو مزدوروں کے دن کے طور پہ جو ہے وہ منایا جائے گا. جو قربانی دی تھی شکاگو کے مزدوروں نے، شکاگو کے شہیدوں نے جو قربانی دی تھی ایک اجتماعی کاز کے لیے، آپ یہ ذہن میں تصور کریں کہ جتنے بھی وہ لوگ تھے جو مزدور تھے، جو اس میں شریک تھے، ان میں سے بہت سارے 8 گھنٹے کے اوقات کار نہیں دیکھ سکے. وہ 10 12 14 گھنٹے کام کرتے رہے، لیکن ان کی اس قربانی آنے والی نسلوں کے کام آئی. آج سرکاری طور پہ کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کام کریں. 8 گھنٹے کے اوقات کار کو ایک یونیورسل جو ہے وہ ٹریڈیشن یا جو ہے قانون کے طور پہ ایکسیپٹ کر لیا گیا دنیا بھر میں. تو یہ جو ان کی قربانی تھی، اس کو سیکنڈ انٹرنیشنل نے پھر اس کو اون کیا، اور پھر یہ پوری دنیا میں منایا جانے لگا. اقوام متحدہ نے تو بہت بعد میں جا کے اس کو اون کیا اور اس کو عالمی دن قرار دیا. پاکستان میں 1 مئی 1972 کو، جب ذوالفقار علی بھٹو صدر تھے، پاکستان ان کی حکومت تھی، مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد جو پاکستان بچا تھا، وہاں ان کو صدر کی حیثیت سے، اس وقت کیونکہ آئین نہیں بنا تھا 73 کا،
تو صدر کی حیثیت سے اقتدار ان کے پاس تھا، تو پہلی دفعہ سرکاری سطح پہ 1 مئی منایا گیا، 1 مئی 1972 کو، اور اس کے بعد سے مسلسل جو ہے وہ 1 مئی پاکستان کے محنت کش مناتے ہیں۔ آج کا دن جو ہے یہ ہمیں یاد دلاتا ہے، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ محنت کشوں کے جتنے بھی حقوق ان کو ملے ہیں یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ طویل جدوجہد کا نتیجہ ہے، یہ مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے، اور یہ مستقل مزاجی سے ڈٹے رہنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن جوں مزدور تحریک کمزور ہوئی ہے، اس کے بعد پھر جو حقوق ان کو ملے تھے ان کی جدوجہد سے، وہ آہستہ آہستہ سرمایہ داروں نے اور حکمرانوں نے چھیننے شروع کر دیے۔ آج اگر ہم پاکستان کے مزدوروں کی حالت زار دیکھیں تو آپ کو اندازہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی کہ پاکستان میں اس وقت مزدور تحریک کی کیا حالت ہے، پاکستان میں مزدور تحریک کتنی کمزور حالت میں موجود ہے، جو اپنے حقوق کا بھی دفاع نہیں کر سکتی، جو ماضی میں حاصل کیے ہوئے ہیں، جو جیتے ہوئے ہیں، جو چھینے ہوئے ہیں، ان کا بھی وہ تحفظ نہیں کر سکتی، ان سہولیات کا، ان حقوق کا، وہ معاشی ہوں یا وہ جو ہے وہ ان کا دیگر حقوق کے ساتھ تعلق ہو۔ جو آئین میں محنت کشوں کے حقوق کے تحفظ کی شکیں ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، ان آرٹیکلز پہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ مزدور تحریک میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ حکمرانوں پہ اتنا دباؤ ڈال سکیں کہ وہ ان کے مطالبات ماننے پہ مجبور ہوں اور آئین کی ان شکوں پہ عمل درآمد کیا جائے جو اس بات کا ادا کرتے ہیں، اس بات کا عہد کرتے ہیں محنت کشوں کے ساتھ، پاکستان کے شہریوں کے ساتھ، کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی استحصال نہیں ہو سکتا۔ ریاست اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ہر طرح کے استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا، وہ استحصال معاشی ہو، وہ سماجی ہو، وہ جو ہے جو اور کسی سیاسی ہو، تو اس سے نجات دلائے گی۔ یہ پاکستانی ریاست کا فرض ہے، بنیادی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تعلیم فراہم کرنا، صحت فراہم کرنا، رہائش فراہم کرنا، مفت یا سستی، یہ بھی ریاست کی بنیادی ذمہ داری آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مزدور تحریک مضبوط نہ ہو۔ اس وقت پاکستان کی مزدور تحریک بہت کمزور کیفیت میں ہے۔ فیکٹریوں جو ہیں، فیکٹریوں میں نہ انسپیکشن کا کوئی نظام باقی بچا ہے، نہ کوئی تحفظ ہے۔ اگر ایک فیکٹری میں 1000 مزدور کام کرتے ہیں تو اس میں سے 100-200 زیادہ سے زیادہ رجسٹرڈ ہیں سوشل سیکیورٹی میں، باقی رجسٹرڈ نہیں ہے۔ اوقات کار دوبارہ 8 گھنٹے سے بڑھ کے پھر 10 اور 12 گھنٹے پہ چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں شاید ہی چند ایسی فیکٹریاں ہوں جہاں 3 شفٹیں چلتی ہیں، ورنہ 2 شفٹیں چلتی ہیں۔ تو یہ اوقات کار بھی بڑھ گئے، جو تحفظ حاصل تھا، سماجی تحفظ حاصل تھا، قانونی تحفظ حاصل تھا، جو لیبر قوانین پہ، جو قوانین تو موجود ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے مزدوروں کو وہ تحفظ حاصل نہیں رہا جو کہ ماضی میں ان کو، جب مزدور تحریک بہت مضبوط تھی تو وہ تحفظ ان کو ملا ہوا تھا۔ اور مزدور تحریک کو کمزور کرنے میں جہاں پر حکمرانوں کا کردار ہے، وہیں پر جو نظریاتی لوگ تھے، لیفٹ کے لوگ تھے، جنہوں نے پاکستان میں مزدور تحریک کو کھڑا کیا تھا، جنہوں نے تعمیر کیا تھا۔ لیفٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی مزدور تحریک کو، کسان تحریک کو، طلبہ تحریک کو پروان چڑھانے میں، اس کو آگے لے کے جانے میں۔ تو جیسے جیسے لیفٹ کمزور ہوا، لیفٹ نظریاتی بنیادوں، سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہوا، تو پھر مزدور تحریک بھی تقسیم ہوتی چلی گئی۔ کبھی چین اور روس کی لڑائی تھی، تو کبھی سوشل انقلاب کی شکل کیا ہوگی، سوشل انقلاب ہوگا، سوشل ڈیموکریٹک انقلاب ہوگا، جمہوری انقلاب ہوگا۔ ان بحثیں جو کہ بحثیں تھیں، بڑی اہم بحثیں تھیں، لیکن عام محنت کشوں سے ان بحثوں کا تعلق نہیں تھا کہ آپ ان کو ان بحثوں کی بنیاد پہ تقسیم کرتے۔ نہ صرف وہ خود تقسیم ہوئے، انہوں نے مزدور تحریک کو تقسیم کیا۔ حکمرانوں نے مسلسل جو حملے کیے، جو مزدور مخالف قوانین متعارف کروائے، مختلف اقدامات اٹھائے گئے کہ جس کے نتیجے میں مزدور تحریک کمزور ہو، یہ تو حکمرانوں کے مفاد میں تھا، یہ پاکستان کے سرمایہ داروں کے مفاد میں تھا کہ مزدور تحریک کمزور ہو، لیکن یہ بائیں بازو کے مفاد میں تو نہیں تھا، یہ پاکستان کے جو نظریاتی سیاسی کارکن تھے ان کے مفاد میں تو نہیں تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اہم کردار ادا کیا پاکستان میں مزدور تحریک کو آگے بڑھانے میں، پاکستان میں محنت کشوں کے حقوق کے حوالے سے اس کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی حکومت کا بہت اہم کردار تھا۔ تو لیکن اب یہ سب کچھ نہیں رہا ہے۔ اب کی دنیا جو ہے وہ مختلف دنیا ہے، جو کہ 30 یا 40 سال پہلے دنیا ہوتی تھی مزدوروں کے لیے، یا مزدور تحریک کے جو حالات تھے۔ تو یہ جو ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک محنت کش منظم نہیں ہوں گے، جب تک غریب، مظلوم، محکوم طبقات اکٹھے نہیں ہوں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، اور اپنے لیے جدوجہد نہیں، اپنے اجتماعی مفاد کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، اپنے اجتماعی حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، تو ان کو کوئی بھی جو ہے کوئی چیز پلیٹ میں رکھ کے، تھالی میں رکھ کے پیش نہیں کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وہ کمزور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ان سے ان کے حقوق جو ہیں، ان کو جو سہولیات میسر ہیں، جو مراحت حاصل ہیں، وہ آہستہ آہستہ ان سے چھین لی جائیں گی، اور یہی ہماری آنکھوں کے سامنے گزشتہ 20 25 30 سالوں سے ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جہاں
غیر جمہوری حکومتوں نے مزدور تحریک کو نقصان پہنچایا تو وہاں سیاسی حکومتوں نے بھی نقصان پہنچایا، خاص طور پہ مسلم لیگ نون کا رویہ کبھی بھی مزدور تحریک کے حوالے سے بہت اچھا نہیں رہا. باتیں بہت کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کبھی بھی ایسے نہ قوانین بنائے، نہ ان کو قانونی تحفظ فراہم کیا، اور نہ ہی ان کے معاشی امپاورمنٹ کے لیے جو ہے کوئی بہت زیادہ کام کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ اس کے حوالے سے بہت بہتر ہے باقی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے. تحریک انصاف کا کردار بھی بہت اچھا نہیں رہا، ان کا بھی ریکارڈ بھی بہت اچھا نہیں رہا اس حوالے سے. آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.